حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ اسی کٹیہار، پورنیہ، کشن گنج اور اسی ارریہ سیمانچل کے ایریے کو آپ دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، تعداد تو بہت ہے، ہندوستان میں تعداد، دنیا میں تعداد ہماری زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن کوالٹی کم ہو جائے گی، کوانٹیٹی باقی رہے گی، تعداد زیادہ کوالٹی کم، ایمان والے بہت کم۔ ایمان والے کو دیکھنا تو فجر میں چیک کر لو، ظہر میں چیک کر لو، عصر میں چیک کر لو، مغرب میں چیک کر لو، پتہ چل جائے گا کہ اوریجنل والے کتنے اور ڈپلیکیٹ کتنے، یہ آپ کو دکھ جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری مسلط ہو جائے گی۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کون سی بیماری ان کو لگ جائے گی؟ آپ نے پوچھا، آپ نے جواب دیا الوہن۔ جواب میں پوچھا گیا اللہ کے نبی وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، ان کو دنیا سے بڑی محبت ہو جائے گی، دنیا کی چیزوں سے بڑی محبت ہو جائے گی۔ آج اگر لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کو اپنے بنگلوں سے بڑی محبت ہے، اپنے گھر اور اپنے مکان سے بڑی محبت ہے، پیسے سے، دولت سے ان کو بڑی محبت ہو گئی ہے، دنیا سے بڑی محبت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے اندر ایک بیماری آ جائے گی کہ وہ دنیا سے بڑی محبت کرنے لگیں گے اور دنیا دار بن جائیں گے اور دنیا کے پیچھے دیوانہ بن جائیں گے۔ آج دیکھیے دنیا کے پیچھے کیسی دیوانگی ہے، مسجد مدرسہ سے کوئی مطلب ہے؟ ایسی دنیا داری ان کے اندر آ جائے گی کہ ان کو نماز روزے اور اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، بس فارمولا نبھا لیں گے، جمعے کے دن جمعہ پڑھ لیں گے، عید اور بقرعید میں نماز پڑھ لیں گے، رمضان میں روزے رکھ لیں گے، بس اس کے دل و دماغ میں یہی چلے گا یہی اسلام ہے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، اسلام وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے تمہیں بتلایا ہے۔ ایک وقت جان بوجھ کر کے نماز پڑھنے چھوڑ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی ایک وقت نماز چھوڑ دیتا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ وہ کفر تک پہنچ گئے۔ فقد کفر کا لفظ ہے کہ وہ کافر بن گیا۔ اب یاد رکھیے جو جمعے نماز پڑھتا ہو اور جمعے کے درمیان میں جتنے دن آتے ہو وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، یہ بتائیے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کریے آپ میرے بھائیوں۔ پوچھا گیا حب الدنیا، دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ آج لڑکوں کو بھی دنیا سے محبت، لڑکیوں کو بھی دنیا سے محبت، بڑوں کو بھی دنیا سے محبت، چھوٹوں کو بھی دنیا سے محبت، صرف دنیا سے محبت ہے، آخرت سے نفرت ہے۔ کون قبرستان جا رہا ہے ہفتے اور مہینے میں جا کر قبرستان دیکھتا ہو اور قبرستان میں جا کر کے مردوں کے ان قبر میں جا کر کے ان پھٹے پرانے قبروں کو دیکھ کر کے اپنی موت یاد کرتا ہوا، آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں؟ نہیں دکھیں گے آپ کو ایسے لوگ۔ بازار تو روزانہ جائیں گے لیکن قبرستان کی زیارت نہیں کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت۔ مرنا کوئی نہیں چاہے گا، قبر اور قبرستان سے اسے کوئی مطلب نہ ہوگا۔ مرنا کون چاہ رہا؟ کوئی نہیں۔ موت سے نفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے جب یہ زمانہ آ جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا آپ پر غالب آ جائے گی۔ دنیا دار جب تم بن جاؤ گے تو یہ دنیا کے دلدل میں پھنس جاؤ گے اور یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک مومن اور اپنی آخرت بھول جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے معاشرے کو اگر صحیح کرنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے تو میرے بھائیو دنیا دار کم ہونا پڑے گا اور آخرت سے آپ کو لگاؤ رکھنا ہوگا۔
ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہماری موت ہو جائے گی. ہر وقت یہ بات آنی چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہم مر جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسی وجہ سے پہلے لوگوں نے یہی تو سوچا، اور اچانک اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئی. آپ نے فضیل ابن عیاض کا بھی نام سنا ہوگا، بہت ہی بڑا گنڈا تھا، بہت ہی بڑا ڈاکو تھا، ڈکیتی کیا کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، کسی کے گھر میں جا کر کے چوری کر لیا کرتا تھا، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، وہ بہت ہی بڑا ڈکیت تھا. ایک دن فضیل ابن عیاض جب چوری کرنے کے لیے نکلا، اور جب جا رہا تو چوری کرنے کے لیے ایک مکان میں چڑھ رہا تھا، رات کی تاریکی میں آخری پہر میں وہ چوری کرنے کے لیے اوپر جا رہا ہے. اس کے کانوں میں قرآن پڑھنے والے کی آواز آ رہی ہے، اور قرآن کی آواز آتی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ ڈاکو قرآن کی آیتیں سنتا ہے اور سننے کے بعد رک جاتا ہے. قرآن کی آیت جو لڑکی پڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے تیرا دل کانپ جائے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تو لرز جائے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے. یہ ڈاکو عرب زمانے کا رہنے والا تھا، عرب کا رہنے والا تھا، عربی جانتا تھا. قرآن کی آیت سن لینے کے بعد یہ آخری پہر میں چوری کرنے کے لیے، ڈکیتی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. قرآن کی آیت سن لینے کے بعد وہ ڈاکو نیچے اترتا ہے اور کہنے لگتا، ہاں وقت آ چکا اللہ کی یاد کو، اللہ کو یاد کر کے دل کانپ جائے. اس نے توبہ کر لیا. اسی ڈاکو نے اسی ایک آیت کے ٹکڑے کو سن لینے کے بعد اس نے توبہ کیا، اور توبہ کر لینے کے بعد بہت ہی بڑا دیندار آدمی بن گیا، بہت ہی بڑا متقی آدمی بن گیا، بہت ہی بڑا اللہ والا بن گیا. میرے بھائیوں، جس کی زندگی بدلنی ہوتی ہے قرآن کی ایک ایک آیت اس کی زندگی بدل دیتی ہے. قرآن کی ایک آیت اس کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے. اور جس کو بدلنا نہ ہو پوری رات تقریریں سنتے چلے جاؤ، جلسوں پہ جلسے کرتے چلے جاؤ، اور جلسوں پہ جلسے چلے جاؤ، اور سارے جلسے سنتے چلے جاؤ، لیکن جس کو اپنی زندگی میں بدلاؤ نہ لانا ہو میرے بھائیوں، اس کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا. بدلاؤ آپ کو خود لانا پڑے گا. آپ کو کوئی زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا. قرآن آیتیں سن سکتے ہیں آپ کو سدھرنا ہوگا. ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دی. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ سے ڈر جائے؟ میرے پیارے ساتھیوں، برائیوں سے توبہ کرنے والے بہت سے لوگ دنیا میں آئے. آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، بزرگ آدمی تھا، طبیعت ان کی اچھی نہیں تھی. اب وہ ان تمام لوگوں سے ڈر گیا، کیا کرے کیا نہ کرے. وہیں پہ ایک دیپک نام کا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہندوستان ہے اور یہاں پہ سب کو رہنے کا ادھیکار ہے، اور کوئی بھی نام رکھے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اس دیپک نے اس کو سپورٹ کیا، اور جو لوگ اس برائی میں شامل تھے ان لوگوں کو اس نے دور کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب میں کہتا ہے کہ میرا نام محمد دیپک ہے، محمد دیپک ہے. اور جب میں نے اس کا انٹرویو بھی دیکھا نیوز پر، ٹی وی پر، تو وہ کہتا ہے کہ میں محمد دیپک ہوں. اور محمد دیپک کا یہ مطلب نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں. میں سب سے پہلے انسان ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، انسانیت کا درس دے رہا ہے وہ. ہمیں تو، ہم مسلمان ہو کر کے ہمیں تو اور سب سے بڑا انسانیت کا درس دینا چاہیے. ہمیں تو اور بڑا انسان بننا چاہیے. آج مسلمان کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں اور کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور کہیں حدیث میں آتا ہے کہ حقیقت میں مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. آج مسلمانوں کے ہاتھ، ان کی زبان، ان کے کرتوت اور ان کے
اس کے کام سے دوسرے مسلمان پریشان حال ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. ہمیں اور آپ کو انسانیت کا درس دینا ہے. ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر اسلام کو بڑھانا ہے، نہ کہ شیطانیت کا روپ ہمیں اپنے اندر ڈھالنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جلسے اور جلوس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کیسے کیا جائے، اور جو مولوی مولانا جو علماء نے آپ کو بتایا اس کے اوپر ہمیں کتنا بڑا ایکشن لینا چاہیے اور کتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے، تبھی آپ کی زندگی خوبصورت ہو سکتی. ہادی اللہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، ذمہ داران و ممبران، شیشہ باڑی سے جڑے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ اس پروگرام کی آخری کڑی میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں. میرے بعد فجر کے بعد بھی 2 خطیب آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کو بھی آپ